پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ سندھ میں اگر آج جو بھی حالات ہیں، اچھا کسی سے چھپے ہوئے تو ہے نہیں، اب یہ کوئی پی ٹی وی کا تو زمانہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ جس کی حکومت ہے وہ بھی اچھا اچھا دکھائے. آج کل کا زمانہ تو آپ اچھا کریں گے تو دکھے گا، آپ برا کریں گے تو دکھے گا. تو کشمور سے لے کر کراچی تک جو حالات ہیں وہ لوگوں کے لیے پیمانہ ہے اپنے ووٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے. یہ ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے. لوگ اس کارکردگی کو پہ اگر خوش ہیں تو بالکل ان کو ووٹ دینا چاہیے، اگر ناخوش ہیں تو ان کو اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی اچھی ہوتی تو آپ یقین جانیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسی پارٹیوں کو بند ہو جانا چاہیے تھا. 15 سال بہت ہوتے ہیں. یعنی کہ آج ہم اگر کیمپین چلا رہے ہیں، لوگوں میں جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایم کیو ایم کے دوستو آپ آؤ چائے پیو، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ سے، لیکن ہمارے پاس کوئی کام بچے ہی نہیں ہے کرنے کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں ہمارے سارے مسئلے حل کر دیے، تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے. آپ جو ہے وہ چائے پیجیے اور چلے جائیے. ایک جگہ ایسی نہیں ہے، ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ کھڑے ہوں اور مسائل کا انبار نہ ہو. بھائی کیوں بھائی 15 سالوں سے پرانی ہے تو اس کا مطلب ہے ہر جہاں جا رہے مجمع لگ رہا ہے، جہاں جا رہے مجمع لگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ تو ہم سے سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ مسئلے حل کریں گے نہیں کریں گے. اس کا مطلب کہ مسئلے ہیں، اور مسئلے تو ہیں کہ جہاں دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہر تیسرے دن خبر آتی ہے کہ یہاں پر گٹر میں گر کر بچہ مر رہا ہے. اس کا مطلب آپ گٹر کے ڈھکن بھی نہیں لگا سکے نا. تو یہ حالات ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی بات پہ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. لوگوں کو جج کرنے دو، لوگوں کو فیصلہ کرنے دو، اور پیپل آر دا بیسٹ ججز میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک ہی اچھا میں کہتا ہوں تھوڑا سا اسکرپٹ اب یہ تھوڑا آئٹم چینج کر لینا چاہیے ان کو. اتنا پرانا آئٹم ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سن کے بھی جو ہے وہ تھک گئے. ان کو کم سے کم کوئی اسکرپٹ تو چینج کریں ہمارے اوپر کوئی نئے الزامات لگائیں. کوئی نہیں اچھا بھائی ہم برے تھے، بہت برے تھے، تو آپ نے 15 سالوں میں ہمیں ختم کر دینا اچھا کام کر کے. آپ ہمیں اپنے اچھے کاموں سے ریپلیس کر لیتے. آپ نے یہ ہماری ساری خرابیوں کے لیے آج کے دن کا انتظار تھا کہ جب آپ ووٹ لینے جا رہے ہیں، جب آپ کو ہماری کوتاہیاں. اچھا اب یہ 8 تاریخ کتنے دن رہ گئے؟ 11 دن رہ گئے. 11 دنوں کے بعد یقین جانیے، لکھ لیے فرید بھائی، لکھ لیں 11 دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی جب ہمیں مینڈیٹ ہوگا اور آپ کو وہاں پہ اسلام آباد میں اور یہاں پہ ضرورت پڑے گی نا، آپ ہماری ساری خامیوں کو بھول کر دوبارہ ہمارے پاس کھڑے ہوں گے. اس دن یہ سوال دوبارہ پوچھنا اس سے جس نے یہ والی بات کی ہے. جب ہمارے پاس کھڑے ہوں، جب ہمارے پاس ووٹوں کی بھیک مانگنے آ رہے ہوں، تو آپ اس دن یہ آپ پر قسم ہے کہ آپ نے ان کے اس والے کلپ کو دوبارہ چلانا ہے. کرو این کیو ایم تو اتنی بری ہے، اعلان کر دیں نا. میں کہتا ہوں بھائی آج اعلان کر دیں پیپلز پارٹی کہ ایم کیو ایم اتنی بری جماعت ہے کہ ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، مریں جیئیں، ہم ان کے دروازے پہ نہ جائیں. کریں نا اعلان، ہمت ہے کریں نا یہ اعلان، کریں بھائی یہ اعلان کر دیں نا کہ بھائی ہم جو ہے وہ آج سے ایم کیو کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ووٹ چاہیے نہیں چاہیے، ہم ایم کیو نہیں کریں گے کبھی بھی. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، یہ صرف الیکشن کے آئٹم ہے سارے. یہ الیکشن گائیڈ ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم جو حقیقت پہ یہ بات کر رہے ہیں ساری. ہم نے جو ہے وہ ہم بے وجہ الزام نہیں لگا رہے، ہم تو حالات بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن وہ یہ اعلان نہیں کریں گے. جی میرا سوال ہے کہ آپ ایم کیو پاکستان کا نیز بھائی ہیں، لوگ نوجوان کراچی حیدرآباد کے آپ پر اعتماد کرتے ہیں. ایم کیو کی روایت رہی ہے جب الیکشن جیت جاتے ہیں قومی صوبائی میں، پیپلز پارٹی کے در میں پورے نوجوان کراچی کی نوکریاں، کراچی کے مسائل ان کی جولی میں ڈال دیتے ہیں. اب آپ کی طرف دونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل، کیا آپ کمٹمنٹ کریں گے اگر پیپلز پارٹی سے ساتھ ہوتا ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو، حیدرآباد کے نوجوانوں کو ڈومیسائل میں نوکری نہیں ملتی، اس کو کمال انیس قائم خانی بھائی دلائیں گے آپ کی طرف؟ دیکھیں میری پارٹی کے کنوینر جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، ٹھیک ہے. پارٹی کی پالیسی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ میں پارٹی کا سینئر ڈپٹی کنوینر. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کبھی بھی پیپلز پارٹی کے دروازے پہ نہیں گئے. پیپلز پارٹی اور ساری پارٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں، ہم کبھی بھی نہیں گئے کہ بھائی آ جاؤ ہمیں جو ہے وہ حکومت میں شامل کر لو. ہمارے پاس جو ہے وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. ہم نے آج سے
3 مہینے پہلے پاکستان کی بقا سلامتی اور اس کی مستقبل کے لیے ہم نے ایک منشور نکالا، ہم نے ایک ایجنڈا بنایا جو کہ آئین میں 3 آئینی ترامیم ہیں. یہ تینوں آئینی ترامیم جو بھی، اور ہم نے اس وقت اعلان کیا جو بھی اس تینوں آئینی ترامیم پہ ہمارا ساتھ دے گا، ہماری سپورٹ اس کے ساتھ انکنڈیشنل ہے. پیپلز پارٹی ساتھ دے گی کیونکہ ہمیں اختیارات اور وسائل سی ایم ہاؤس سے نکال کر پاکستان کی گلیوں میں کوچوں میں لے کر جانا ہے، اور وہ مسودہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے. تو بھلے پیپلز پارٹی کیوں نہ ہو، اگر وہ آئینی ترامیم پہ ہمارا حصہ دے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے. بہت ہمت ہے. بہت اعلیٰ. پہلے تو یہ والی بات ہے کہ جو ہے وہ بالکل اگر وہ جیت جائیں گے تو واقعی سندھ بنا دیں گے پاکستان کو. میں بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں. واقعی سندھ بنا، اگر وہ جیت جائیں گے پاکستان سے تو وہ یقیناً سندھ بنا دیں گے پورے پاکستان کو. آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اتنا ہی، میں بلاول بھٹو صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں 100% کہ اگر وہ جیت گئے تو انہوں نے پاکستان کو سندھ بنا دینا ہے. جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. نمبر 1. اب آگے جو ہے وہ آپ خود سمجھیے، خود جانیے، خود محسوس کیجئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن صرف نوٹسز نہیں جاری کرے، ایکشن کرے. بھائی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ پوری کیمپین چلا رہے ہیں. ان کے ٹاؤن ناظمین، ان کے یوزی چیئرمین اور ایون جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظمین، وہ پوری کیمپین چلا رہے ہیں. میئر کیمپین چلا رہا ہے سیاسی پارٹیوں کے. دوسروں کے بینر اتار رہا ہے، دوسروں کی تصویریں اتار رہا ہے اپنی انتظامیہ کو لگا کر، اور جو ہے وہ اپنی پارٹیز کے نہیں اتار رہے. ان کے وہ کر رہے ہیں. ہم نے کمپلینس بھی دی ہیں. تیسری بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خوف کا شکار ہے. یس، اتحاد کی طرف جا رہے ہیں. اتحاد کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بھی خرابی ہے. آپ کسی بھی صحیح کام کے لیے نکلتے ہیں نا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو لوگ جو پھولوں کے ہر آدمی پھول برسا رہا ہو. یہ جو کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے اور یہ الزام ہے نا، یہی ہمارے حق کی راہ پر ہونے کی نشانی ہے. یہی ہمارے حق پر ہونے کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ. اور ہمیں اس والی بات، چونکہ میجورٹی آف دا پیپل لوگوں کو میں نے آپ کو پہلے اپنی گفتگو کی شروعات اس سے کی ہے کہ یہ کراچی میں الحمدللہ کئی ڈیکیڈز کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دن لے کر آیا ہے کہ جہاں پر الحمدللہ. اختلافات رکھنے کے باوجود پارٹیاں آپس میں اپنے اختلافات کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر سکتی ہیں، کر رہی ہیں اور آگے کا لائمل بنا رہی ہیں. اس سے زیادہ پازیٹیو سائن کوئی اور ہو نہیں سکتا. سب کو کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کو پی ایم ایل این کے ساتھ، پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کے ساتھ، ایم کیو ایم کو سب لوگوں کے ساتھ، ان کے سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو کچھ تو کامن ایجنڈا ہوگا. ضروری تو نہیں کہ سب کی ساری باتیں خراب ہوں. بھائی خراب باتوں کو جس پہ اتفاق، بھائی ابھی ہم بھی یہی کر رہے ہیں نا، جہاں پہ اتفاق نہیں ہو رہا کہ بھائی لڑ لیں، جہاں پہ اتفاق ہو رہا ہے یار اس کو تو کم سے کم اتفاق کرو. تو ساری پارٹیوں کو لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے آپس میں جو اچھی باتیں ہیں اس پہ اتفاق کرنا چاہیے. شکریہ. عوام کی تائید، جو کہ 21 جنوری کو باغ جناح میں کراچی کے لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دے دیا. ریفرنڈم تھا. بلدیاتی انتخابات میں لوگوں کا گھروں سے نہ نکلنا 6% مینڈیٹ ہے. اور 15 سال پیپلز پارٹی کے، 4 سال پی ٹی آئی کے ٹکے برابر کا کام نہیں ہوا. یہ سب چیزیں ہمیں کمپلیمنٹ کرتی ہیں کہ آخری لیگیسی کام کی ہماری ہے. اس شہر میں آخری دفعہ یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے بنا تھا. ہمارے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج آفیشلی انسانوں کے رہنے کی جو دنیا میں بدترین جگہ ہیں اس میں کراچی کا نمبر 4 ہے دنیا میں. آفیشل ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں کراچی دنیا کے 4تھے نمبر پر ہے. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جس پہ ہمیں پورا اعتماد ہے، اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں، لوگ دکھا رہے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو اگلا الیکشن ہے اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گی پاکستان. ان سے پہلے کر دیا گیا ہے بہت ساری جگہوں پہ،
اب اس کی آپ باقاعدہ بھی آپ چیزیں سنیں گے، دیکھیں گے، اور ابھی بھی جاری ہے، گفتگو جاری ہے، اور آپ کو اور بھی انشاءاللہ تعالی اعلانات ملیں گے انشاءاللہ. تھینک